صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ ترین نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ درس بخاری کا سلسلہ 1469ویں حدیث پاک تک پہنچا ہے۔ اس حدیث پاک میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ انصار میں سے کچھ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، آپ نے ان کو عطا فرمایا، پھر انہوں نے کچھ مانگا، آپ نے پھر عطا فرمایا، یہاں تک کہ آپ کے پاس جو مال تھا وہ ختم ہو گیا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس جو بھی اچھی چیز ہوگی میں اس کو تم سے بچا کر جمع نہیں رکھوں گا۔ تو گویا کہ وہ چونکہ ضرورت مند تھے، میں نے پہلے بتایا کہ بلا ضرورت سوال کرنا یہ حرام ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے بار بار سوال کرنا اگرچہ ضرورت ہے لیکن اپنی ضرورت کو انسان روک سکتا ہے، صبر کر سکتا ہے، لیکن وہ مانگتا رہتا ہے، یہ بھی شریعت ناپسند فرماتی ہے۔ اور اسی طرح ایسا طلب کرنا، ایسا سوال کرنا کہ ذلیل ہو جائے آدمی، ذلت پر اپنے آپ کو پیش کرے، یہ بھی سرکار نے اور حدیث نے، قرآن نے منع کیا ہے۔ ہاں اگر واقعی ضرورت ہے تو بقدر ضرورت اور کبھی کبھار انسان طلب کرے، اس کی گنجائش نکل سکتی ہے۔ تو یہ جو صحابہ تھے جنہوں نے سرکار سے طلب کیا وہ صحیح مانگنے والے تھے، ان کی صحیح ضرورت تھی تو سرکار نے ان کو عطا کیا، اور کچھ ان کے بارے میں وعید نہیں بیان فرمائی، کیونکہ یہ نبی کے اوپر فرض ہوتا ہے کہ اگر وہ کسی کو برائی کرتا دیکھے تو اس کو روکے۔ اگر ان کا طلب کرنا یہ برائی کے درجے میں آ رہا ہوتا تو سرکار پہ واجب تھا کہ منع فرماتے۔ اب سرکار نے اگر منع نہیں فرمایا تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کا طلب کرنا بالکل جائز تھا۔ تو اس طرح کا مانگنا تو صحیح ہوتا لیکن کبھی کبھار ہونا چاہیے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کے نبی چونکہ ایک بہترین رہنما ہیں، بہترین مرشد ہیں، سرکار کا کام ہے کہ لوگوں کو ہر اس چیز کے بارے میں خبر دیں کہ جو بعض اوقات جائز ہوتی ہے لیکن اس کا ترک افضل ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی وہ چیزیں بھی بیان کر دیا کرتے تھے، چنانچہ یہاں پر فرمایا کہ ان کا مانگنا بھی صحیح تھا، سرکار کا دینا صحیح تھا۔ تو ان کا مانگنا ناجائز نہیں تھا، ناجائز ہوتا تو دینا بھی ناجائز ہوتا، تو یہ تو اپنی جگہ ٹھیک تھا کہ جائز، لیکن اس سے افضل صورت کیا ہے؟ پھر سرکار نے وہ بیان فرمائی کہ آپ کا مال مانگنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور میرے پاس اور بھی ہوتا تو میں جمع نہ رکھتا، آپ کو دے دیتا، لیکن اب میں تمہیں ایک فضیلت والی بات بتاتا ہوں۔ گویا کہ وہ سرکار نے بیان فرمائی کہ اور جو شخص سوال سے رکے گا اللہ تعالیٰ اس کو فقر سے روک کر رکھے گا، یعنی اس کو محتاجی کے قریب نہیں آنے دے گا، محتاجی کو اس کے قریب نہیں آنے دے گا۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ایک تو ہوتا ہے ہم فوراً جیسی ضرورت پڑتی ہے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا دیتے ہیں، اللہ پہ توجہ نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں کہ مثلا پیسے ختم ہو گئے، مہینہ کا ابھی 5 دن باقی ہیں، کیسے ہوگا، کیا کھائیں گے، کیا پکائیں گے، تو ہم فوراً بے صبرے بن جاتے ہیں اور کسی کے سامنے اپنی حاجت بیان کر کے طلب کرتے ہیں۔ اگر ہم تھوڑا سا صبر کریں، مثلا ایک وقت کا فاقی انسان برداشت کر لے، اللہ پہ توکل کرے، بھروسہ کرے، اللہ تعالیٰ تو کرم فرما، وسیلہ بنا دے، اس طرح کہ مجھے سوال کی ذلت ہی نہ اٹھانی پڑے، تو آپ دیکھیں کہ غیب سے کیسا سامان ہوگا۔ اللہ کے نبی بیان فرما رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں، یعنی کسی کے دل میں محلے میں ڈال دے گا، وہ آپ کے گھر میں لا کے کوئی کھانا دے دے گا، کوئی مطلب دعوت آ جائے گی کسی جگہ سے، تو اس طرح اللہ تعالیٰ غیب سے اسباب بنا دیتا ہے۔ لیکن چونکہ ہم صبر نہیں کر پاتے، ہم ظاہری جب دنیاوی اسباب ہمیں نظر نہیں آتے تو اللہ پر کامل بھروسہ بھی گویا کہ معاذ اللہ اٹھ جاتا ہے۔ اور جب ہمارے پاس مال ہوتا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں مجھے اللہ پہ بڑا بھروسہ ہے، وہ ہم زبان سے تو کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ پہ بھروسہ ہے، لیکن حقیقتاً ہمیں موجودہ مال پر بھروسہ ہوتا ہے۔ اسی لیے اگر یہ مال چھن جائے تو پھر یہ جو لہجے کا استحکام تھا، یہ جو لہجے کی پختگی تھی، پھر باقی نہیں رہتی۔ پھر ہم یہ نہیں کہتے کہ مجھے اللہ پہ بھروسہ ہے بھائی، نہیں، پھر ہم کہتے ہیں یار اس سے بھی مانگ لو، اس سے مانگ لو، اس کو فون کر دیا، اس کے سامنے شکایت کر دی، اور مخلوق کی طرف دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ اس چیز پر ہمیں توجہ رکھنی چاہیے۔ ہاں اگر یہ ہے کہ ایک فاقہ کیا، 2 فاقے ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بظاہر غیب سے کوئی اسباب نہیں ہو رہے، تو اب یہ ایک ظاہری علامت بن جاتی ہے کہ شاید اللہ کی پھر مشیت یہی ہے کہ چلیں میں کسی سے لے لوں، کہ اللہ نے کسی کو یہ درجے دینے ہیں، اسے توفیق دینی ہے کہ وہ دے اور اللہ تعالیٰ اس کو اور عطا فرمائے۔ تو جب اللہ کی مشیت ایسی آپ کو سمجھ میں آئے تو چلو پھر لے لیا، کوئی بات نہیں، لیکن پہلے تھوڑا سا ہمیں صبر تو کرنا چاہیے۔ دوسرا سرکار نے فرمایا اور جو شخص مال سے بے نیاز رہے گا اللہ تعالیٰ اس کو غنی کر دے گا۔
مال سے بے نیازی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سیلری مل رہی ہے تو آپ کہیں کہ بھئی میں نہیں لیتا ہوں، میں تو بڑا بے نیاز ہوں یہ نہیں ہے مراد. مراد یہ ہے کہ لالچ سے انسان بچے. اگر آپ جائز حلال ہے مل رہا ہے ٹھیک ہے لے لیا آپ نے. ایک ہوتا ہے لالچ بڑھ جانا کہ آدمی مطلب یہ کہ سوچتا ہے یار مجھے پاس اور ہونا چاہیے اور ہونا چاہیے اور ہونا چاہیے. اس سوچ میں جب انسان کے وسعت پیدا ہوتی ہے اور بار بار یہ خیال آتا ہے تو بسا اوقات حلال ذرائع ایسے نہیں ہوتے کہ وہ فوراً اس خواہش کی تکمیل کر سکے. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر وہ حرام کی طرف بڑھتا ہے، وہ ناجائز کی طرف بڑھتا ہے، اور اس سے پھر فوراً چیز اس کو حاصل ہوتی ہے. بسا اوقات یہ اللہ کی طرف سے آزمائش بھی ہوتی ہے، پھر وہ حرام میں جا پڑتا ہے. تو اس لیے ہرگز ہم یہ نہیں کہیں گے، پہلے بھی بارہا اس پہ بڑا لمبا کلام کر چکا ہوں کہ ہم یہ نہیں کہیں گے یا نہیں کہتے کہ آپ اپنے حلال رزق کے ذرائع نہ بڑھائیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ حلال رزق کی زیادہ کی تمنا دل میں نہیں ہونی چاہیے. یہ بھی رہے زیادہ آپ ذرائع بھی اختیار کریں، اچھا ہے رزق حلال جتنا زیادہ ہے بہتر ہے. پھر اگر زیادہ آ گیا ضرورت سے زائد اوروں کو دے دیں، بہت اچھی بات ہے. بعضوں کو اللہ تعالیٰ ذرائع نہیں دیتا، بعضوں کے پاس 8 10 ذریعے بن جاتے ہیں، مختلف جگہ سے آمدنی ہو رہی ہوتی ہے، تو غریبوں کی مدد کر دیں. جو غلط چیز ہے وہ یہ ہے جو ہم سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ ایک آپ کو کام چل رہا ہے، آپ کے پاس اور کوئی ذریعہ آپ کے حلال کا آپ کو نظر نہیں آ رہا، اور آپ ایسے کوئی محتاج بھی نہیں ہیں. اب جو ہے وہ بار بار اس خواہش کو کہ یار کاش اور کچھ ہوتا تو یہ بھی لے لیتا یہ بھی لے لیتا، اور اس میں اتنا زیادہ اس خیال کو انسان اپنے ذہن پہ غالب کر دے کہ پھر یہ مشورے ملنے لگ جائیں اندر سے. شیطان مشورہ دے یار کچھ آپ حرام کرو، حلال سے تو مل نہیں رہا، حلال ذریعہ تو ہے نہیں، کرنا پڑتا ہے کچھ. اور ایسے موقع پر اگر کسی کی طرف سے آفر آ جائے کہ ارے کام ہے تھوڑا ٹیڑھا میڑھا لیکن کر لے گا، پیسے بہت ہیں اس میں، تو پھر ایسا آدمی فوراً اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے. یہ ہے مال سے بے نیازی نہ ہونے کا ثبوت کہ اگر وہ بے نیاز ہوتا تو وہ یعنی اگر بے نیاز ہوتا، اللہ نے غنی کر دیا ہوتا تو کہتا نہیں رزق حلال سے کماؤں گا، حرام کی طرف نہیں بڑھوں گا. لیکن جب وہ فوراً اس طرف مائل ہو گیا تو اس کا مطلب ہے یہ مال سے مستغنی نہیں ہوا، اس نے اپنے دل کو غنی نہیں کیا، یہ مال سے بے نیاز نہیں، اس کو مال چاہیے، مال کی محبت اس پہ غالب ہے. اور وہ غلبہ اتنا غلط ہے کہ وہ حرام کی طرف بھی اگر بڑھ جائے، حرام ذریعے سے حاصل کر رہا ہو تب بھی دل کہے کہ ٹھیک ہے میں لیتا ہوں اور منع نہ کرے، یہ ہے غلط. تو خلاصہ کلام یہی ہوا کہ آپ 10 ذرائع حلال کے اختیار کریں، برا نہیں. رزق حلال زیادہ آئے، برا نہیں. لیکن اگر نہیں آ رہا ذریعہ اور کوئی نہیں مل رہا تو حرام کی طرف نہ بڑھے، بلکہ دل کو غنی اور بے نیاز رکھیں. اب اندر سے آواز بھی آئے کہ تھوڑا بہت ادھر ادھر کر کے لے لو یار، نہیں، اس مال سے بے نیاز ہیں بھائی بالکل. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس شخص کو غنی کر دے گا، دل کا غنیٰ دے گا. یہ سب سے عظیم چیز ہوتی ہے. دل کا غنیٰ کا مطلب انسان حرام کی طرف سے بے نیاز ہو جائے، کوئی پرواہ نہ رہے. ایسا اللہ تعالیٰ اس کو حالات سے راضی کر دیتا ہے. ایک تو ہوتا ہے کہ تنگ دست ہے بیچارہ، تنگ دستی میں گزارا کر رہا ہے لیکن وہ راضی نہیں ہوتا، وہ شکوے کر رہا ہوتا ہے، دل میں بار بار خیال آتا ہے، اللہ سے لڑتا ہے، جھنجھلاتا ہے، چیزیں اٹھا اٹھا کے پٹکتا ہے. یہ اس کا مطلب ہے اپنے حالات سے راضی نہیں ہے. اور جس کو اللہ تعالیٰ دل کا غنیٰ عطا فرما دے، اس کو غنی کر دے قلبی لحاظ سے، وہ ایسا ہوگا کہ کم بھی ملے گا، چاہے تنگ دستی، اس کو تنگ دستی بھی پھول کی طرح لگے گی، ناگوار نہیں گزرے گی، اللہ کی رضا پہ راضی رہے گا، باغی نہیں ہوگا، شکوہ شکایت کے الفاظ زبان سے ادا نہیں کرے گا. یہ اللہ تعالیٰ اگر غنیٰ کسی کو عطا فرما دے تو کمال ہے. ذرا ایک لمحے کے لیے خاندان رسول کی طرف توجہ کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس کچھ چیز جمع نہیں رکھتے تھے. ایسی ازواج مطہرات کا مسئلہ تھا. ہماری والدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ہم نے کبھی بھی رسول
آج کل کے دور میں بھی ہزارہا لوگ ایسے ہیں کہ جیسا اللہ نے رکھا ہوا ہے کوشش ضرور کرتے ہیں کہ چلو وسعت پیدا ہو جائے رزق حلال کے ذریعے، تو اچھا یہ بھی چلو ایک نعمت ضرورت ہے، یہ بھی ضرورت ہے، یہ بھی پوری ہو جائے گی. لیکن اگر نہیں ہے تو آخر میں رات کو سوتے ہوئے ان کی زبان پر یہ ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، اے اللہ ہر حالت میں تیرا شکر ہے، تیری رضا پر راضی ہیں. اے اللہ تیرا اگر کروڑوں سے کم رکھا ہوا ہے تو لاکھوں یا ہزاروں سے تو بہتر بنایا ہے. یہ ان کو دل کا غنا حاصل ہے. اللہ سے دعا کریں. ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں مال کے ذریعے غنی کر دے. چلیں اگر رزق حلال کے ذریعے غنی ہونا مانگ رہے ہیں تو یہ بھی میں برا غلط تو نہیں کہوں گا، حرام کی طلب منع ہوتی ہے، لیکن اللہ سے یہ مانگے کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے دل کا غنا عطا فرما دے. جب دل سے آدمی غنی ہو جاتا ہے نا تو پھر اس کے لیے دونوں حالتیں برابر ہیں. کثیر پیسہ آ جائے تب بھی وہ اس کی قلبی کیفیت ایسی ہوگی، کچھ چھن جائے یا کم ملے تب بھی وہ اللہ کی رضا پر راضی رہے گا. اس لیے اس نعمت اور دولت کو حاصل کریں. دوسرا سرکار نے تیسرا فرمایا اور جو شخص صبر کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو صابر بنا دے گا. یعنی ایک تو ہوتا ہے کسی خاص چیز پہ صبر کرنا، پھر انسان صبر کا بدن ٹوٹ جاتا ہے اس پہ، یا کسی اور موقع پر یہاں صبر کر لیا تھا اس جگہ صبر نہیں کر سکا. لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو سوال کرنے سے رکے اور اپنا صبر کرے، اپنے آپ کو روک کر رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو صابر بنا دے گا. یعنی پھر اس کے ایک وصف دائمی طور پہ صبر اس کو عطا فرما دے گا کہ پھر اسی مقام پہ نہیں اور بہت سارے مقام پہ اللہ اس کو توفیق دے گا کہ وہ صبر کرے گا. مثال کے طور پہ ایک تو مال کی کمی پر صبر کرنا، ایک ہوتا ہے کوئی چیز چھن گئی اس پہ صبر کرنا، بیماری آ گئی اس پہ صبر کرنا، کوئی نوکری چھوڑ گئی اس پہ صبر کرنا، کاروبار میں نقصان ہو گیا اس پر صبر کرنا. تو اللہ تعالیٰ اس کو ہر چیز میں صبر کی دولت سے مالا مال کرے گا، گویا کہ اس کو صابر بنا دے گا. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے جتنے میرے بھائی بہن ایسے ہیں کہ جو کسی بھی لحاظ سے تنگ دستی میں مبتلا ہیں، ہم اولاً تو دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو رزق حلال وافر مقدار میں عطا فرمائے کہ آپ کبھی کسی کے محتاج نہ رہیں اور آپ کی تمام ضرورتوں کے لیے وہ رزق حلال بآسانی کافی ہو جائے. لیکن اگر فرض کر لیں یہ اللہ کی آزمائش ہے تو اس کو خوش دلی کے ساتھ فیس کریں. ایسے ہی ہے دنیا میں، کسی کو اللہ نے کچھ زیادہ دیا ہے، کچھ کی کمی رکھی ہے، کسی کو بالکل کمی نہیں دی بہت زیادہ دے دیا، کسی کو بہت زیادہ کم دیا ہے. لیکن یہ آزمائش ہے، کسی کو دے کے آزماتا ہے، کسی سے لے کر آزماتا ہے. تو بس ہمیں یہی کرنا چاہیے کہ ہم سوال کرنے سے رکیں اور ذہن میں رکھیں کہ جب سوال کرنے سے رکیں گے اللہ تعالیٰ محتاجی اور فقر کو دور کرے گا. اور اگر ہم مال سے بے نیازی کا اظہار کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں غنی کرے گا. اور اگر ہم صبر کریں گے تو اللہ تعالیٰ حقیقتاً صابر بنا دے گا. اور سرکار تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کسی شخص کو صبر سے اچھی اور وسیع چیز نہیں دی گئی ہے. یعنی صبر ایک بہترین وصف ہے. صبر کا مطلب کیا ہے؟ اپنے آپ کو روک لینا، یہ لغوی معنی کے اعتبار سے اور شرعی معنی کے اعتبار سے کہ جب کوئی ناگوار چیز سامنے آئے، ناپسندیدہ چیز، تو نہ اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کریں، نہ مخلوق کے سامنے شکوہ، نہ اس کا اظہار کسی طریقے سے ہو، نہ زبان سے، نہ ہاتھ پیر سے، نہ قلب میں شکوہ بیدار ہو، بلکہ ہر طرح سے شکوے سے اپنے آپ کو روک لے انسان. اور اس کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ بلکہ نہ صرف روکے بلکہ اللہ کی رضا پہ راضی رہے. تو یہ سب سے بہترین چیز ہوتی ہے اور یہ نبیوں کا وصف ہے. تمام انبیاء علیہ السلام صابر رہے، ان کے اوپر ظلم ہوا، ستم ہوا، وہ سب انہوں نے برداشت کیا. اور کوئی بھی نبی کبھی بھی اپنے پاس مال کثیر نہیں رکھتا تھا تو انہوں نے کمی مال پر صبر کیا. تو یہ نہیں ایک ایسا وصف ہے صبر کے جو اللہ نے اپنے تمام محبوب بندوں کو عطا فرمایا ہے. تو لیکن جو ہم نے ایک صبر کا مفہوم نکالا ہے کہ جی ساری بڑھاس نکال لو اور آخر میں کیا کریں جی صبر کر رہے ہیں، یہ چیز نہیں، یہ تو غلط ہے. صبر کا معنی ہی رکنا ہے. تو کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چھین لیتا ہے کسی چیز کو، دی اور چھین لی، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دیتا ہی نہیں ہے. دونوں پہ ہمیں صبر کرنا ہے. فرض کر لیں گن پوائنٹ پہ کوئی موبائل چھین کر لے گیا نا، اگر آپ شور مچائیں گے، گالیاں بکیں گے، برا بھلا کہیں گے یا اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کریں گے، موبائل نہ ملنا تھا نہ ملے گا، لیکن آپ کا ثواب ضائع ہو جائے گا. اس کے برعکس جو جائز طریقہ ہے قانونی اعتبار سے، اگر آپ کوئی کمپلین وغیرہ لکھوانا چاہیں تھانے میں جا کے بتائیں، ٹھیک ہے، وہ کوئی شکوہ نہیں ہوتا. لیکن پھر اپنے آپ کو روکا، آپ نے نہ زبان چلائی، نہ کوئی اللہ سے بغاوت کا اظہار کیا،
نقصان تھا اس پہ بس صدمہ ہوا، آپ نے اپنے آپ کو روکا کہ اللہ کی رضا پر راضی رہو، کچھ منہ سے نہیں نکالنا ہے، روک کے رکھا۔ لوگوں نے پوچھا تو آپ نے بتا دیا ہاں یار چھن گیا ہے، لیکن اس پہ کوئی بیڈ کمنٹس پاس نہیں کیے، تو انشاءاللہ عز و جل یہ سمجھ لیں اللہ کے نبی کی زبانی آپ کو پتہ چلا کہ اس سے بہترین چیز آپ کو دی نہیں گئی، اور اللہ جو صبر کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں مزید عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، مجھے بھی آپ کو بھی صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی حدیث پر آتے ہیں، 1470 نمبر حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے، اگر تم میں سے کوئی شخص اپنی رسی لے کر جنگل کی لکڑیاں کاٹ کر اپنی پشت پر باندھ کر لائے تو وہ اس کے لیے اس سے بہتر ہے کہ وہ کسی شخص کے پاس جا کر اس سے سوال کرے، وہ اس کو عطا کرے یا منع کر دے۔ یعنی دے دیا تب بھی سوال کرنا اچھا نہیں، اور اگر منع کیا تو منع میں تو اور آدمی ذلت محسوس کرتا ہے کہ یار مانگا بھی اور ملا بھی نہیں۔ تو سرکار فرماتے ہیں چاہے دے یا منع کرے، لیکن اس سوال کرنے سے کہیں زیادہ بہتر یہ ہے کہ انسان ایسا پیشہ اختیار کر لے جس کو دوسرے لوگ ذرا سطحی قسم کا پیشہ کہتے ہیں۔ تو یعنی بازار جنگل میں جا رہے ہیں، لکڑیاں کاٹی، رسی میں باندھی، گٹھا اٹھایا کمر پہ اور پھر بازار میں لا کر بیچی، تو لوگ لے جاتے تھے، کیونکہ پہلے زمانے میں لکڑیاں چولہے میں ڈالی جاتی تھیں، جلائی جاتی تھیں، تو پھر وہ جنگل میں جا کے لوگ لکڑیاں کاٹ کے لاتے تھے، وہ سیل کرتے تھے اور آمدنی ہو جاتی تھی۔ تو لیکن باہر یہ پیشہ جو تھا یہ تھوڑا سا مطلب سطحی پیشہ ہے، تھوڑا سا نچلے درجے کا پیشہ کہا جاتا ہے۔ جیسے آج کل ہمارے یہاں کیبن پان کا لگا لینا، ریڑھی لگا لینا، فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے بیچ لینا کوئی چیز، یا ویسے سیلز مین بن جانا، ڈور ٹو ڈور جا کے چیزیں دینا، اسے بھی مطلب لوگ عجیب سی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی تعلیم یہ ہے۔ بعض اوقات ہم اپنی ناک اونچی کر کے رکھتے ہیں، ڈگریاں ہاتھ میں ہوتی ہیں بڑی بڑی، جاب نہیں مل رہی، تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہ میں جاب نہیں کروں گا، حالانکہ اس سے کم مل رہا ہے، لیکن اس میں اپنے لیے ذلت اور بے عزتی کے پہلو ڈھونڈ لیتے ہیں، وہ جاب نہیں کریں گے لیکن لوگوں سے مانگتے پھر رہے ہیں۔ یہ غلط چیز ہے۔ اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ اس پہ مزید کلام کریں گے نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی